الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. محترم حضرات، سامعین و سامعات، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر الہی کے عنوان پر کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہتی ہوں. امید ہے کہ آپ لوگ باغور سامعات فرمائیں گے. میں اللہ وحدہ لا شریک کا سب سے پہلے یہی شکریہ ادا کروں گی کہ اس نے ہمیں ایک اہل حدیث گھرانے میں پیدا کیا اور ہمیں پیدا کر کے صرف یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس نے ہمیں دولت علم سے نوازا. للہ الحمد. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکریہ ادا کرو ناشکری نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے میں بھی اس کے بارے میں ویسا ہی خیال کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اس سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں کے جماعت میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں. ہمیں اللہ کی یاد میں ہر وقت لگے رہنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ اپنا وقت ذکر الہی میں گزارنا چاہیے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہم دنیا میں چند دنوں کے لیے مہمان بن کر آئے ہیں. جیسے اگر کوئی مہمان کسی کے گھر جاتا ہے تو وہ چند لمحوں کے لیے جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ 3 دن تک رہتا ہے. اسے ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا ہی پڑتا ہے. اسی طرح ہم دنیا میں چند لمحوں کے لیے آئے ہیں. ہمارا اصل گھر آخرت ہے. ہمیں ایک نہ ایک دن وہاں جانا ہے اور وہاں پر جانے سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملے گا. تو ہم اپنے وقت کو کیوں بیکار اور ضائع کر رہے ہیں. ہمیں ایک ایک منٹ کا خیال رکھنا چاہیے کہ کب ہماری آنکھ بند ہو جائے اور اللہ ہمیں اپنے پاس بلا لے. اگر انسان یہ سوچ لے تو وہ کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا. اسے کوئی ساز و سامان اچھا نہیں لگے گا. اسے نہ ہی اچھے لباس پہننے کی خواہش رہے گی اور نہ ہی وہ اچھا کھانا کھانے کا تمنا کرے گا. اسے دنیا کی کوئی خوشی ہی نظر نہیں آئے گی. افسوس آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے منہ سے 10 گالیاں نکل جاتی ہیں. نہ ہم چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں اور نہ ہی بڑوں کا لحاظ رکھتے ہیں اور ہم ذکر الہی میں مشغول رہنے کے بجائے گانے اور فلموں میں ملوث ہو جاتے ہیں. ہمیں ایک رات اللہ کی یاد میں گزارنا دشوار ہو جاتا ہے. اگر ہم رات میں ٹی وی دیکھتے ہیں تو ہماری نیند ختم ہو جاتی ہے. یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ رات کا کتنا حصہ گزر چکا. اگر ہمیں ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں تو ہماری نسیں صرف گھڑی کی طرف رہے گی. ہماری آنکھیں بار بار بند ہو جاتی ہیں. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم تو صرف یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم تندرست ہیں. ابھی تو دنیا میں ہمیں زیادہ دنوں تک رہنا ہے. ابھی تو ہم سے پہلے کے لوگ موجود ہیں. تو جب ہمارے دلوں میں یہ سب خیال پیدا ہوگا تو بھلا ہم کہاں سے نیکی کا کام کر سکتے ہیں؟ اس وقت ہمیں ہر برا کام اچھا نظر آنے لگتا ہے. اس وقت ہم صرف یہی سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے پاس وقت ہے. جب موت کا وقت قریب آئے گا تو ہم اللہ کی یاد میں لگ جائیں گے. اللہ سے اپنی مغفرت کروا لیں گے. حالانکہ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم چلتے پھرتے اچانک اس دنیا سے چلے جائیں. اگر انسان یہ سوچ لی تو وہ کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا. ہم تو صرف یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم تندرست ہیں. ابھی تو دنیا میں ہمیں زیادہ دنوں تک رہنا ہے. ابھی تو دنیا میں ہم سے پہلے کے لوگ موجود ہیں. تو جب ہمارے دلوں میں یہ سب خیال پیدا ہوگا تو ہم کہاں سے نیکی کا کام کر سکتے ہیں؟ اس وقت ہمیں ہر برا کام اچھا نظر آنے لگتا ہے. اس وقت ہم صرف یہی سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے پاس وقت ہے.
جب موت کا وقت قریب آئے گا تو ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ کی یاد میں لگ جائیں گے۔ جیسے ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اور ہمارا کھانا کسی طرح سے منہ میں اٹک جاتا ہے تو ہم صرف پانی ہی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان یہ سوچتا ہے کہ جب ہم اللہ کی یاد میں لگ جائیں گے، جب ہمارا وقت قریب آئے گا تو ہم اللہ کی یاد میں لگ جائیں گے، اللہ سے اپنی مغفرت کروا لیں گے۔ حالانکہ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم چلتے پھرتے اچانک اس دنیا سے چلے جائیں۔ اس طرح سے ہم اپنی منزل کو کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ اسی واسطے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے۔